میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین۔ جی میرا پیارا دین پروگرام شروع ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے سنتے ہیں ہم درود پاک کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جلدی قیامت کے دن نجات پانے والا کون شخص ہوگا؟ احمد بھائی کیا سنا ہم نے حدیث پاک میں؟ جو دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ چلے بھائی مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو آ چکے ہیں ہم پروگرام لے کر جس کا نام ہے اور میرا پیارا دین کے اندر پیارے پیارے سے سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں، جس کے اندر آپ کا پہلا سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو سوال دیتے ہیں اور جو گھروں پر بیٹھے ہیں بچے انہوں نے اس کا جواب ہمیں دینا ہوتا ہے۔ تو آج کا ہم آپ کو کیا سوال دینے والے ہیں؟ آج ہم آپ کو یہ سوال دینے والے ہیں کہ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کتنی سورتیں؟ ٹھیک ہے جی، 3030 دیکھ لیں احمد بھائی 90 جی 114 جی کتنی ہے؟ 114 ہاں 3030 کیا چیز ہے؟ قرآن پاک ہے۔ پارے، قرآن پاک کے جو سپارے ہیں وہ کتنے ہیں؟ احمد بھائی بتائیں گے کتنے ہیں؟ زور سے 30 ہاں پہلے بتایا تھا انہوں نے 3030۔ چھوٹے بچے یوں ہی گنتی یاد کرتے ہیں نا۔ تو قرآن پاک کے جو سپارے ہیں وہ ہیں 30 اور قرآن پاک میں جو سورتیں ہیں وہ ہیں 114۔ جی تو آپ نے یہ اس کا جواب ہمیں دینا ہے، اور ہم اس میں حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے احمد بھائی کیا ہوتا ہے؟ میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ کا نام میرا پیارا دین ہوتا ہے۔ احمد بھائی حالانکہ روز ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں پھر بھی بھول گئے۔ سیگمنٹ کا نام ایک پیاری حدیث، جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہ بتائیں چلے اب آپ۔ حدیث یاد کرتا ہے۔ ہاں حدیث یاد کرتے ہیں، اور جو گھروں پر بیٹھے بچے ہوتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ بتا دیں ان کو، انہوں نے لکھ کے بھیجنی ہوتی ہے۔ سوال دیتا ہے۔ نہیں یہ ایک پیاری حدیث میں کیا کرنا ہوتا ہے۔ آج سارے جو بیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ آپ تو آتے رہتے بھی باری باری سارے سیگمنٹس کا تعارف ہم آپ لوگوں سے لیتے ہیں۔ جی ایک پیاری حدیث میں کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں سیگمنٹ میں؟ بھئی یہ تو سوچے جا رہے ہیں کیا کرتے ہیں، حدیث یاد کر، اور اس کے علاوہ جو گھر پہ بیٹھے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس حدیث پاک کو؟ تصویر پہ لکھ کے بھیجتے ہیں۔ تصویر پہ لکھ کے بھیجتے ہیں، لکھتے ہیں اس کی تصویر بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے زبردست ماشاءاللہ۔ اور پھر جی ایان بھائی اور کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا؟ اسلامک ہسٹری۔ جی اسلامک ہسٹری سیگمنٹ ہوتا ہے، اور اسلامک ہسٹری میں کیا کرتے ہیں ہم اسلام کی کچھ باتیں سنتے ہیں، اسلام کی کچھ باتیں سنتے ہیں۔ جی کچھ واقعات سنتے کچھ واقعات سنتے ہیں، انبیاء کرام کے واقعات سن رہے تھے اور اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہم سن رہے ہیں۔ زبردست۔ جی ہلال بھائی اور کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ کلام۔ کلام، اور کلام میں کیا کرتے ہیں یہ ہمیں سنائیں گے ہمارے نعت خواہ۔ کیا کرتے ہیں بھائی کلام سیگمنٹ میں؟ نعت سنتے ہیں، جو بھی نعت خواہ ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حسین بھائی، وہ سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور عارض بھائی اور کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے؟ اب جو ایک سیگمنٹ ہوتا ہے یہ تو وہ سیگمنٹ ہے جو پرماننٹ ہوتے ہیں، روز ہوتے ہیں نا، اور 4 دن ہمارا یہ پروگرام بلکہ 5 دن پروگرام آتا ہے ہفتے میں، اور ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جو ہم چینج کرتے جاتے ہیں۔ وہ کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے عارض بھائی؟ جو بدل بدل کے ہوتے ہیں۔ جی امتحان ہو گیا، امتحان ہو گیا بھائی۔ کبھی ہم شامل کرتے ہیں کرامات اولیاء، بلکہ کرامات صحابہ۔ کرامات صحابہ، منہ بھی ہلا رہے ہیں ساتھ میں کرامات صحابہ، جس میں ہم صحابہ کی کرامات سنتے ہیں، کبھی ایک قول یاد کریں، قول یاد کرتے ہیں، کبھی دین کی پیاری باتیں۔ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے نا ہلال بھائی۔ اور اسلام اور
سائنس، یہ سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں. تو پیارے پیارے بچوں ہمارے پیارے پیارے سیگمنٹس لے کر ہم آ گئے ہیں. پروگرام ہے میرا پیارا دین اور اس کے اندر ہوں گے یہ پیارے پیارے سیگمنٹ. سوال ہم آپ کو دے چکے ہیں اور آج ہم نے کیا سوال دیا آپ کو؟ کیا قرآن سوال؟ پاک میں کتنی صورتیں؟ جی قرآن پاک میں کتنی صورتیں، اس کا جواب دینا ہے. اور ایک بات اور بھی کرنی ہے بھائی، جو گھروں پر بیٹھے پیارے پیارے بچوں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارا یہ سیٹ بھی تبدیل ہوا ہے. تو دراصل یہ بات یہ ہے کہ عنقریب مہینہ آنے والا ہے میلاد والا. کون سا مہینہ آنا ہے؟ ربیع الاول، جس کے اندر اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں جوش و خروش سے. اور اس کے لیے بھی مدنی چینل میں بھرپور انداز سے تیاریاں جاری ہیں. نئے نئے پروگرامز آپ کے لیے ریکارڈ ہو رہے ہیں اور جو ہے وہ کیا کیا پروگرام آنے والے ہیں، وہ کچھ آئیڈیز وغیرہ تو ہو سکتا ہے آپ دیکھ بھی رہے ہو یا قریب دیکھنا شروع ہو جائیں گے. اور جو ہے آپ کے لیے پروگرامز ہم لے کر آ رہے ہیں. تو ماہ میلاد آنے والا ہے، اس کو ہم نے کس انداز سے منانا ہے؟ تو پیارے پیارے بچوں آپ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کیسے ہوتے ہیں؟ چھوٹے بڑے بچے دیکھیں، تھوڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. تو جو بچے بھی ہوتے ہیں وہ ہوتے اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن کام کیسے کیسے کر سکتے ہیں احمد بھائی؟ بڑے بڑے. احمد بھائی نے بتا دیا بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. بڑے بڑے کام کیسے کرنے ہیں؟ تو ربیع الاول کا مہینہ ہم نے کیسے منانا ہے؟ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت ہم نے کیسے منانا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا کرنا ہے؟ بڑے بڑے کام کرنے ہیں. اور وہ کیسے کرنے ہیں؟ اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنے گھر کو سجانا ہے. کیونکہ ہم جھنڈیوں سے، جھنڈوں سے اور لائٹوں سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اس کی تیاریاں کس کس انداز سے جاری ہیں یا تیاریاں شروع کرنی ہیں یا یہ کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، کس انداز سے میٹھی میٹھی ضد کر کے. وہ نہیں کہ بس یہی ہونا چاہیے، ایسے نہیں بھائی. تھوڑا تھوڑا امی ابو سے، بڑے بھائی سے کہہ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ گھروں کو سجانا ہے. کیا کیا لگاتے ہیں گھروں پر ہلال بھائی؟ لائٹیں لگاتے ہیں. اور کیا لگاتے ہیں عارض بھائی؟ جھنڈے. یہ دیکھو احمد بھائی نے بتا دیا، جھنڈے ہے نا بھائی. اس انداز سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی سجاتے ہیں. نئے نئے کپڑے بھی لیتے ہیں، 12ویں کو ہم نے پہننے ہوا کرتے ہیں. تو اپنی تیاریوں کے بارے میں بھی بتانا ہے. اور جو بھی آپ ہم سے اچھی اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں. ہمارے سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں، حدیث پاک بھی یاد کر کر ہمیں سنا سکتے ہیں. تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. اور ایک پیاری حدیث میں آج کون سی حدیث یاد کریں گے بھائی ہم؟ کل کون تھا ہمارے ساتھ؟ جی آپ کو یاد، آپ بھی تھے، احمد بھائی بھی تھے، ایان عارض بھائی نہیں تھے. عارض بھائی نہیں تھے تو ہاتھ کیوں اٹھا رہے؟ اچھا ان کو پتا، آپ تھے نا؟ میں نہیں تھا. آپ بھی نہیں تھے. اچھا چلے بھائی آپ دونوں تھے. تو ہم نے حدیث مبارکہ کتنی یاد کی تھی کل؟ آدھی یاد کی تھی. اور آدھی آج ہم نے پوری کرنی تھی نا. تو پہلے آدھی سنائیں جو کل یاد کی تھی. حدیث یاد نہیں ہے، ترجمہ یاد. حدیث یاد نہیں ہے، ترجمہ یاد ہے. حسدہ ہاں والحسدہ. والحسد یا الحسد. الحسد. جی زبردست. آگے یأکل یأکل الحسناتی. یأکل الحسناتی. جی یہ حدیث ہم نے آدھی یاد کی تھی. تو باقی حدیث مبارکہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، آج اسکرین پر دکھائیں ذرا حدیث مبارکہ. جی یہ رہی. چلے بھائی یہ آدھی ہم نے یاد کی تھی. اب مجھے لگ رہا ہے یہ دوبارہ سے آدھی یاد کرنی پڑے گی ہے بھائی. اس کو پھر سے یاد کرتے ہیں اور آج کوشش کرتے ہیں احمد بھائی پوری کر لیں. کریں پھر ذہین بچہ کون بنے گا آج کا؟ آج اگر یہ پوری کس کو یاد ہو گئی؟ دیکھتے بھائی ہاتھ توڑ گئے. یاد ہوتی ہے نہیں ہوتی اور جلدی سے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی چلے بھائی ہمیں اسکرین پر بھی دکھائیں. اسکرین پر ہم دیکھ کر اس کو یاد کرتے جائیں گے. اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی، آپ کا بھی کوئی مقابلہ ہم دیکھتے. سب سے پہلے ہمیں کون جو ہے یہ حدیث مبارکہ یاد کر کے سناتا ہے؟ گھر سے کال کس کی سب سے پہلے آتی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی حدیث مبارکہ اسکرین پر آپ نے دکھانی ہے یا ہمیں بھی دکھاتے جائیں، حدیث مبارکہ بھی دکھاتے جائیں، دونوں کو دکھاتے چلے جائیں. تو اس انداز سے انشاءاللہ جو گھروں پر موجود ہیں وہ اس کی تصویر بھی لے لیں گے اور ساتھ میں انہیں دیکھ کر یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. چلے جی یاد کریں. پہلے آدھی یاد کرتے ہیں. الحسد یأکل الحسنات. الحسد یأکل الحسنات. الحسد یأکل الحسنات. الحسد یأکل الحسنات. کیا ہوا؟ نہیں یاد ہو رہی؟ چلے توڑ توڑ کے پھر پڑھاتے. الحسد الحسد یأکل الحسنات. یأکل الحسنات. الحسد الحسد یأکل الحسنات. یأکل الحسنات. جی کسے یاد ہوئی؟ زبردست سنائے بھائی. الحسد یأکل الحسنات. زبردست الحسد یأکل الحسنات. بہترین. الحسد یأکل
يأكل الحسنات جی سنائیں احمد بھائی. الحسد يأكل الحسنات کچھ اپنا اپنا بنا دیا, دوبارہ سنائیں جی. يا أسد يأكل الحسنات الحسد الحسد يأكل الحسنات یأکل الحسنات. اچھا اس کا ترجمہ سنائیں, آپ نے کہا تھا ترجمہ یاد ہے. حسن نیکیوں کو کھا جاتی ہے جی حسد نیکیوں کو کھا جاتی آ جاتی ہے. چلے بھائی حارث بھائی سنائیں. ول نہیں الحسد یأکل يأكل الحسنات الحسناتی. مائک کہاں ہے آپ کا؟ مائک نہیں ہے بھائی. چلے ہمارے نعت خواں سے لے لیں مائک, آپ کو جو ہے نا ہم کلام کے ٹائم دے دیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ کون سے ہاتھ سے لیتے ہیں مائک؟ سیدھے ہاتھ سے ہاں سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ یہ ٹھیک ہے. اب اسی کو آگے بڑھانا ہے. کوئی چیز لینی ہے یا دینی ہے, کون سا ہاتھ آگے جانا چاہیے؟ اگر الٹا جانے لگے تو کیا کرے؟ سیدھا ہاتھ لے الٹے ہاتھ کو واپس لے لیں, ہے نا, تو سیدھے ہاتھ کو بھیج دیں. اور الٹا ہاتھ واپس نہ آ رہا ہو تو سیدھے ہاتھ سے پٹائی بھی کر دے اس کی, واپس آ جاؤ. کون سا ہاتھ آگے جائے گا؟ سیدھا. جی چلے دوبارہ سنائیں. الحسد زبردست. وہ نہیں, یأکل حسناتی. حسناتی. جی الحسد یأکل جی. تو حدیث مبارکہ بھی تھوڑی تھوڑی یاد ہوئی ہے. چلے بھائی آگے کتنی ہے, اب آگے دکھائیں. آگے حدیث مبارکہ آپ کو یاد کراتے ہیں. جی الحسد یأکل الحسناتی. اور آگے حدیث ہے جی بھائی اسکرین پر ہمیں حدیث مبارکہ دکھائیں آپ تاکہ ہم آگے یاد کرائیں. جی الحسد یأکل الحسناتی کما تأکل النار الحطب. یاد کریں, کما تأکل النار الحطب. کما تأکل النار الحطب. کما تأکل النار, بلکہ نارل یہ آگے ملائیں گے, ٹھیک ہے. کما تأکل النار الحطب. کما تأکل النار الحطب. جی اتنی یاد ہوئی, کس کو یاد ہوئی؟ زبردست. ایان بھائی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے بھائی, یہ ذہین بچہ بن رہا ہے لگ رہا ہے. کما تأکل النار الحطب. سبحان اللہ, زبردست. جی کما تأکل کما تأکل النار الحطب. حطب. الحطب. جی اور کون؟ ہاں بھائی کوئی نہیں کوشش کر رہا. چلے میں 3 ٹائمز اور پڑھا دیتا ہوں. کما تأکل النار الحطب. 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 زبردست. جی اب کسے یاد ہوئی سنائیں. کما تأکل النار نار الحطب. زبردست. کافی بہتر سنائی, تھوڑی شاید اور بھی مسٹیک تھی. جی کما تأکل النار الحطب. حطب. جی بھائی چھوٹے بچوں میں آدھی سنا دے, شروع کی سنا دے. چلے جی حارث بھائی نہیں ہو رہی, یہ تو یاد کرنی پڑے گی, پھر ذہین بچہ کیسے بنیں گے بھائی, ہے. چلے ترجمہ یاد کرتے ہیں اس کا, پھر آپ نے اس کو گھر پر جا کر آپ نے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. پروگرام دیکھ کر, یہ کہاں پر ملتا ہے پروگرام ہمارا؟ کڈز مدری چینل, یوٹیوب پر چینل موجود ہے, وہاں آپ کو یہ ہمارا پروگرام مل جائے گا. وہاں سے آپ نے حدیث مبارکہ کو سن کر یاد کرنا ہے. ابھی ہلال بھائی آپ کی بھی تھوڑی تھوڑی کچی ہے, ایان بھائی آگے آگے جا رہے ہیں. ایان بھائی پوری سنا دیں. الحسد یأکل النار الحسنات. زبردست. کما کما تأکل تأکل النار الحطب. یہ اسکرین پر تو دیکھ لیا آپ نے, ہمیں تو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. یہ تو چیٹنگ نہیں ہو گئی. چلے بھائی اسکرین سے ہٹا دیں ہمارے سامنے سے تاکہ دوبارہ سے ہم سنیں. بھائی دوبارہ سنائیں. الحسد یأکل النار ہاں کیا ہو گیا؟ الحسد الحسد یأکل
یأکل الحسنات یأکل الحسنات کما یدفع کما. چلے جی کوشش. الحسد يأكل الحسنات كما تأکل تأكل النار نار الحطب. ہاں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چلے جی ترجمہ یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے اب دیکھتے ترجمہ کون پہلے یاد کرتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نیکیوں وہ کھا جاتی ہے. ارے میں یاد کرا رہا ہوں نا پہلے یاد کر لیں بھائی. احمد بھائی آگے آگے جا رہے ہیں جی. حسد نیکیوں کو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حسد نیکیوں کو حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح کھا جاتا ہے جی جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جی آپ دیکھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ یہاں ہاتھ اٹھے ہوئے. عربی کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھتے, ترجمے کے نام پر پہلے سے ہی ہاتھ اٹھ گئے. چلے بھائی احمد بھائی کی باری ہے, سنائیں. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. چلے انہوں نے اپنے الفاظ میں سنا دیا ہے لیکن بہرحال بات ٹھیک ہے. جی حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ لکڑی آگ کو. چلے جی ان کا بھی درست ہو گیا ماشاءاللہ. چلے جی سنائیں. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی جی زبردست. حسد نیکیوں تو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی تو. جی چلے بھائی ہمارے نعت خواہ نے بھی سنانا ہے اور ترجمہ ہمارا ماشاءاللہ ہو گیا ہے عربی میں. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی آگ لکڑی کو. ہاں آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, لکڑی آگ کو نہیں کھائے گی. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. چلے جی اب ہم نے یہ حدیث مبارکہ تھوڑی تھوڑی یاد کرنے کی کوشش کی. عربی تو یاد اتنی نہیں ہوئی, تھوڑی تھوڑی یاد ہوئی. تو آج کا کوئی ذہن بچہ بنائے نہیں بنائے؟ آج کیا ہوگا, آج تو عربی اتنی اچھی یاد نہیں ہوئی ہے. کل آئیے گا, کل یہ سنائیے گا حدیث بھی اور ترجمہ بھی. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ میں سے کوئی حدیث کوئی جو ہے ذہین بچہ بناتے ہیں. اور اب چلتے ہیں ہم تصویروں کی طرف, دیکھتے ہیں بھائی کنہوں نے گھر سے لکھ کر بھیجی ہیں. جی فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصدقۃ برہان یعنی صدقہ دلیل ہے. خضر الطاریہ چشتیہ شریف کڈز مدنی چینل. ہاں کوئی ہمارا مدنی چینل کہہ رہے, کوئی زندہ باد کہہ رہے. چلو دونوں ٹھیک ہے. نیکسٹ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم, مسواک منہ کو پاک صاف کرنے والی ہے. خضر الطاریہ زبردست, چشتیاں شریف دونوں ایک ہی طرف سے بھائی, خضر الطاریہ کی طرف سے زبردست ماشاءاللہ. جی نیکسٹ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. زبردست. شگفتہ ہند سے آئی ہے, بہترین ماشاءاللہ. اتنی دور سے اتنے اچھے انداز سے محنت کر کر پھول بوٹے بنا کر بھیجا ہے. زبردست ماشاءاللہ. جی نیکسٹ جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تعسروا, تنگی نہ دو. کڈز مدنی چینل محمد اشرف الطاریہ پھول نگر سے. زبردست بہترین سجاوٹ بھی کی ہے, دلوں میں لکھا ہے, دل بنا کے لکھا ہے. جی نیکسٹ حدیث مبارکہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. بنت غلام یاسین الطاریہ بہاولپور. زبردست ماشاءاللہ بہترین. جی نیکسٹ الدنیا سجن المؤمنی, فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور یہ بنا ہوا کیا ہے بھائی؟ ایان بھائی دیکھیں یہ کیا بنا کے بھیجا ہے ہماری بنت محمد ارشد الطاریہ شاہ جہانیہ سے. کیا ہے جی؟ ارتھ پہ تالا لگا ہوا ہے. ہمارے ایان بھائی بتا رہے, زور سے بتایا بھائی. ارتھ پہ تالا لگا ہوا ہے. کس پہ تالا لگایا؟ ارتھ پہ. اچھا ارتھ پہ تالا لگا ہے. ہاں جی ارتھ پہ زمین کا انہوں نے نقشہ بنا اس پہ تالا لگا دیا. چلے بھائی یہ ان کی کریشن ہے. حدیث مبارکہ میں کیا تھا؟ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو اس کو انہوں نے اس انداز سے انٹرپریٹ کیا کہ دنیا بنائی اور اس پہ احمد بھائی تالا لگا دیا, بند کر دیا. چلے جی
زبردست. نیکسٹ جی ایک پیاری حدیث، ایاکم والحسدہ، حسد سے غلام بنت غلام یاسین الطاریہ بہاولپور، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ زبردست. لا تنفرو، نفرت نہ دلاؤ، بنت سید رشید ڈی جی خان، زبردست ماشاء اللہ. دل بھی بنے ہوئے ہیں اور پھول بٹے بھی بنے ہوئے ہیں اور رضا رضا بھی لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ. رضا رضا کی دھوم ہے ماشاء اللہ، رضا رضا کی بھی دھوم ہے. سفر کا مہینہ ہے اور اس کے بعد آنے والا ہے ربیع الاول کا مہینہ، اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی کیا کیا تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، کیسے کیسے سجاوٹ کرنی ہے، کون سے پھول بوٹے لگانے ہیں، کون سی لائٹیں لگانی ہیں، اور کس انداز سے آپ نے میٹھی میٹھی ضد کرنے کے بعد آپ نے اس کو کروانا ہے. زیادہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے گھر کے اندر، پتہ چل لڑائیاں آپ کی شروع ہو جائیں کہ نہیں بھائی میں نے تو بلب لگانے ہی ہیں اور بلب لگانے میں آپ نے گھر میں دھماکے کر دیے. تو ایسا نہیں کرنا، گھر میں دھماکے نہیں ہونے چاہیے. چلیں جی انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے. جی میرا نام مریم طاریہ ہے، میں بہاری سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. سبحان اللہ. بھائی سوال کیا تھا ہمارا؟ قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں، کتنی صورتیں ہیں؟ 114. ہمارا سوال یہ تھا قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں. وہ تو ہمارے احمد بھائی نے جلدی سے جواب دے دیا تھا 30. پھر ہم نے کہا تھا احمد بھائی 30 صورتیں ہیں یا سپارے؟ تو احمد بھائی کیا ہے 30؟ 30 پارے. ہاں 30 پارے ہیں. احمد بھائی کی زیادہ توجہ ادھر اسکرین کی طرف لگ رہی ہے، اس میں یہ خود بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں نا. چلے بھائی ہمیں دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. زبردست ماشاء اللہ. نیکسٹ میرا نام سید حسین ہے، ماشاء اللہ. میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے 114. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، تیار نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاء اللہ زبردست. ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی. زبردست ماشاء اللہ. جی اور کالز ہیں بھائی؟ کالز کی طرف چلتے بھائی. پیار پیار وقار باپو، جی. میں ہوں فاطمہ طاریہ فاطمہ سے. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. زبردست ماشاء اللہ. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور یہ جو ننھی منی بچیاں ہوتی ہیں اپنی عمر بھی نہیں بتا رہے، اور ہم نے یہ بتایا گھروں میں کیسے سجاوٹ کرنی ہے. اگلا مہینہ آ رہا ہے ربیع الاول کا، اس کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا کرنا ہے. نیتیں کرنی ہے، نیتیں تو کریں سچی سچی نیتیں دل کے اندر کہ انشاءاللہ ہم اس انداز سے جشن ولادت منائیں گے. آج تو ہم سجاوٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم نے کون کون سی اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں، کہ کون کون سے نیک کام ہم نے بالخصوص ربیع الاول کے مہینے میں کرنے ہیں. اس انداز سے بھی جشن ولادت منائی جاتی ہے. چلے جی نیکسٹ. میرا نام ثانی، جی. کراچی سے بات کر رہا ہوں. کار بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں آج نعرے لگاؤں گا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، جزاک اللہ خیرا، میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام عائشہ طاریہ ہے، میں سمڑیال سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں. ماشاء اللہ. قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. زبردست. تو اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی اب سیگمنٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے، کلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے
किस किस को पता है कौन है? कौन है हमारे? हुसैन भाई है, और इंशाल्लाह हुसैन भाई हमें कलाम सुनाएंगे। जी हुसैन भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे? छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, कहाँ चलें? मदीने, कहाँ चलें? मदीने। इंशाल्लाह मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, हम मदीने जाएंगे, अपनी आंखों से प्यारा प्यारा गुंबद खजरा देखेंगे, हैं मदीने की गलियों में घूमेंगे। क्या बात है, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा। अभी मिल के नाते पढ़ते झूम झूम के, जितना मदीने को याद करेंगे, जितना मदीने की बातें करेंगे, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मदीने से हमारा बुलावा आ जाएगा और फिर मदीने की तरफ हम चल देंगे। चले जी, और हम इंशाल्लाह हमारे हुसैन भाई अपने मखसूस अंदाज से कलाम सुनाते हैं और मुझे बड़ा पसंद भी है। हमारे हुसैन भाई जिस तरह पढ़ते हैं इंशाल्लाह सुनते हैं। जी जी भाई हुसैन भाई। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की, दुनिया की, छोड़ फिक्र दुनिया की,
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। तो ये थे हमारे हुसैन भाई जिन्होंने हमें प्यारा सा कलाम सुनाया। और अब जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने जाने की बात कर रहे हैं, आइए उनकी कुछ सुन्नतें भी सुनते हैं, सुन्नतें भी सीखते हैं। इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करते चले जाएंगे और मदीने चलते चले जाएंगे जी। अब नेक्स्ट सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत जी। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी सेगमेंट शुरू हो चुका है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। और आज जो हम सुन्नत सुनने वाले हैं वो है सीधे हाथ से चीज देना और लेना। ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। और सीधा हाथ कहाँ है अहमद भाई? सीधा हाथ यहाँ। ये रहा जी सीधा हाथ। हाँ, बाज बच्चों का सीधा हाथ भी नहीं पता चल रहा होता कौन सा है, वो सोच रहे होते थोड़ी देर के लिए ना कि सीधा हाथ किधर चला गया। भाई सीधा हाथ ये रहा, ठीक है। और उल्टा हाथ कहाँ होता है? हाँ, जो दिल की तरफ होता है वो कौन सा हाथ है? उल्टा। उल्टा उल्टा, दिल इधर है ना, उल्टी तरफ होता है, तो वो उल्टा हाथ होता है और सीधा हाथ दूसरी तरफ होता है, ठीक है। तो हमने कौन से हाथ से लेना देना है कोई चीज भी? सीधे हाथ से। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं लेने देने की जो हम सीधे हाथ से कर सकते हैं भाई? कोई एक एक चीज बताते जाए। मसलन खाना, खाना सीधे हाथ से ही खाना है, लेना देना है जी। हाँ, पानी पी रहे हैं तो कौन सा हाथ आएगा? माइक, माइक। हाँ, माइक यहाँ पर बहुत माइक आगे पीछे होता है, वो जल्दी जल्दी में क्या होता है फिर उल्टा हाथ आ जाता है बीच में, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस हवाले से हदीस से पाक भी सुनते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक सीधे हाथ से खाए। कौन से हाथ से खाए? सीधे सीधे हाथ से। और सीधे हाथ से पिए। कौन से हाथ से पिए? सीधे हाथ से। और सीधे हाथ से ले और सीधे हाथ से दे। अच्छा देखिए फरमाया, क्योंकि शैतान उल्टे हाथ से खाता, उल्टे हाथ से पीता, उल्टे हाथ से देता और उल्टे हाथ से लेता है। तो सीधे हाथ से लेना देना किसका काम है? शैतान। सीधे हाथ से। सीधे हाथ से लेना देना तो ये अच्छी बात है, ये हमारा काम होना चाहिए, ऐसा करना सुन्नत है। और उल्टे हाथ से लेना देना खाना पीना किसका काम है? शैतान। जी आरिस भाई, हमने किसका काम करना है? शैतान वाला काम करना है? शैतान वाला काम तो नहीं करना। शैतान तो अच्छा नहीं होता ना, कोई पसंद करता है शैतान को? शैतान को कोई पसंद नहीं करता। तो हमने सीधे हाथ से लेना देना है, सीधे हाथ से खाना पीना है। अब क्या हो रहा था भाई? सीधे हाथ से खाते पीते। कौन से हाथ से खाते पीते? सीधे हाथ से खा रहे। अब कोई चीज़ थोड़ी बहुत गिर गई, फिर क्या होता है? फिर बीच में आता उल्टा हाथ, है ना। फिर बीच में कौन आ जाता है? उल्टा हाथ आ जाता है। और थोड़ा बहुत उठा के उसी हाथ से मुंह में चला गया है। भाई कोई चीज़ खा रहे थे, चने खा रहे थे, चने होते ना भाई? नहीं होते? चने होते ना, वो लेते, वो बाहर भुने हुए जो मिल रहे होते चने होते हैं। और क्या होती है? मकई होती है। अब वो मकई खा रहे थे, गर्म भी होती है, बाद मुंह में डाल ली, इतनी गर्म, हालांकि खानी मुनी, अब गिर गई। तो क्या हुआ? उल्टे हाथ से उठाया, और क्योंकि सीधे हाथ में तो पकड़े हुए थे, सीधे हाथ में तो पकड़े हुए थे, तो उल्टे हाथ से उठाकर मुंह में। तो उल्टे हाथ से क्या करना है? ये कौन खाता है इससे? शैतान। तो हम खाएंगे क्या? नहीं, हमें नहीं खाना। आपने उठाया, बड़ी अच्छी बात है, साफ करे उसको, फिर उधर ही रख ले सीधे जिसमें पकड़ा हुआ है, फिर उसको पकड़े उल्टे हाथ से और फिर सीधे हाथ से उसको खा ले। तो उल्टे हाथ को हमने बीच में नहीं आने देना, बल्कि ये जो काम है ये सीधे हाथ से करने हैं, ठीक है जी। और कौन से काम हो सकते हैं सीधे हाथ से? हिलाल भाई, मोबाइल। हाँ भाई, मोबाइल। अब्बू ने कहा मोबाइल उठा के दे दे जी। सीधे हाथ से चलना। सीधे हाथ से कैसे? पाँव से चलेंगे ये तो है भाई, हाथों से कैसे चले? चले भाई, ये तो ये आरिस भाई बताएंगे इसको सीधे हाथ से कैसे चले। कुर्सी उठाना। अच्छा भाई, हाँ कुर्सी उठानी है तो किसी को सीधे हाथ से उठाकर, बाज़ औक़ात कुर्सी भारी होती है, दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। एक हाथ से अगर उठी नहीं फिर तो दोनों हाथ से उठाकर हम दे सकते हैं, ठीक है जी। और अगर दोनों हाथों से लेने की ज़रूरत हो तो दोनों हाथों से कोई चीज़ ले भी सकते हैं, वो इतनी भारी है। टेलीफोन जी, टेलीफोन हो गया। तो ऐसा ना हो कि वो इतनी भारी है, हम बोले नहीं हमने तो सीधे एक हाथ से ही पकड़नी है, वो पता चल रहा है चीज़ ही गिर गई। तो अगर कोई इतनी भारी चीज़ है कि आप दोनों हाथ से उसको उठा सकते हैं तो वो हम दोनों हाथों से ले लें। बाज़ औक़ात बड़ा सा कोई गिफ्ट मिल जाता है तो क्या करें, दोनों हाथ से ले लेंगे। और अगर एक हाथ से लेना है देना है तो फिर कौन सा हाथ आगे आएगा? हाँ, उल्टे हाथ को नहीं आने देना। आए तो उसको पकड़ के फिर पीछे कर देगा, ठीक है जी। उसको
نہیں یوز کرنا لینے دینے کھانے پینے کے اندر. تو یہ ہم نے کچھ اچھی باتیں سیکھ لی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے. اور اب کرتے ہیں ہم کیا کریں, کالز لے لیں. چلے بھائی کالز بھی تو لینی ہے, پھر اگلا سیگمنٹ کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں. جی بھائی کالز. ہمارے پیارے پیارے وقار بھائی, میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں دیانت اتاری اور ہم دونوں بھائی ہیں توسا شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے 114 صورتیں. جی 114 صورتیں. اور بھائی دونوں بھائی آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیسے ربیع الاول منانا ہے, یہ بھی بتائیے گا, ٹھیک ہے بھائی. جی نیکسٹ. میرا نام جویریہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آج میری دوسری کال ہے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جی زبردست. یہ تھی ان کی دوسری کال. اب آئے گی ان کی, پھر آئے گی چوتھی کال انشاءاللہ. اب تو دوسری نہیں چاہیے بلکہ یہ چیز چلتی رہے. جی نیکسٹ. میرا نام کنیزہ فاطمہ سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایاکم والحسد. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے دور رہو. جی یہ تھی کوئی ننھی منی سی بچی جنہوں نے حدیث پاک سنائی ایاکم والحسد. انہوں نے کیا بولا, انہوں نے کہا تھا حسدن, ہے نا, اسی سننے میں لگا تھا. تو حسدن نہیں بل حسدا. زبردست, ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی, مرحبا, کیا بات ہے. جی نیکسٹ. محمد احمد اتاری اور محمد طلحہ اتاری کی نیوز شیئر کر رہے ہیں. پیارے پیارے وقار باپو, آج ہم آپ کو آج کی حدیث مبارکہ سنائیں گے. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کڈز مدنی چینل چینل. جی احمد بھائی اور طلحہ بھائی, آپ نے تو عربی میں سنانی چاہیے تھی. آپ کو تو ایک بھائی عربی سناتے, دوسرا بھائی ترجمہ سناتے, اور آپ کو تو یہ بھی خصوصیت سے بتانا چاہیے تھا کہ کیسے گھر سجا رہے, گھر نہیں پوری گلی کیسے سجا رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ تو جوش و خروش سے ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں. آپ نے تو یہ والی باتیں کرنی تھی ہم سے. چلے پھر کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے, میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے وقار بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہوتی ہیں. زبردست. آمین آمین. زبردست. چلے جی اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, جس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں عارض بھائی. کون سا سیگمنٹ ہے, آپ نے اعلان کرنا ہے, آپ نے بولنا. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. بتائیں کون سا سیگمنٹ ہے, بولے نا, بولے. مائک پہنچا دے بھائی, مائک پہنچا دے عارض بھائی کو. ہم نے انشاءاللہ, ہاں بھائی سیدھا ہی ہاتھ چل رہا ہے, سیدھا ہاتھ کدھر لے جا رہے ہیں, اچھا ادھر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. چلے جی کون سے سیگمنٹ کے, آپ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. اعلان کرے, بولیں اسلامی ہسٹری. وہ بولیں گے, ان کا نام ہے عارض. ان کو انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے. ہم نے ایک دن آئے گا نا, یہاں بیٹھیں گے, ہے نا بھائی, آئے گا, ابھی سے پلان کریں گے تو آ جائے گا. جی اسلامی ہسٹری. بس وہ اتنا ہی بول رہے ہیں. آپ احمد بھائی بول دے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, اور آپ بول دے گا اسلامک ہسٹری. چلیں اسلامی ہسٹری. زبردست. جی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ. اور آج ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں, آج بڑا زبردست سا واقعہ ہے, ٹھیک ہے بھائی. ایک واقعہ آپ سننے جا رہے ہیں, ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ہی یہ واقعہ ہے. اور واقعہ کچھ یوں ہیں کہ کچھ سال جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی. آپ اپنے ساتھ گاؤں لے کر گئی تھی نا, تو کیا ہوا, کچھ سال پرورش کے بعد حضرت حلیمہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے گھر, یعنی آپ کی امی جان اور دادا جان کے پاس چھوڑ دیں واپس جا رہی تھیں. اور کہاں جا رہی تھیں, کون سے شہر, کون سا شہر, مکہ شریف. مکہ شریف میں ہمارے نبی کی ولادت ہوئی تھی نا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جب مکے کے قریب پہنچ گئی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ بٹھا کر کہیں کام سے چلی گئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک جگہ بٹھایا اور کہیں کام سے لے چلی گئیں. جب واپس آئیں تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بٹھایا تھا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود
نہیں ہیں, اب سب پریشان. اب وہ بہت پریشان ہو گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہاں بٹھایا ہے اور وہاں پر آ کے دیکھا تو وہ موجود نہیں ہے. اب تو وہ بہت پریشان ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کے پاس گئیں, اور دادا جان کا نام ہے احمد بھائی مطلب عبد المطلب. مطلب نہیں, مطلب. مطلب. ہاں یہ بچوں کو مشکل ہوتی ہے بولنے میں. عبد المطلب, مطلب. ٹھیک ہے, ان کے پاس آ گئی ہیں, دادا جان کے پاس پہنچ گئی, انہوں نے سارا واقعہ سنایا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان نے یہ بات سنی تو انہوں نے صفا نام کی ایک پہاڑی پر چڑھ کر تمام لوگوں کو جمع کر لیا. بڑی شخصیت تھے, تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے لگے. سب لوگوں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کہیں بھی نہیں ملے. پھر حضرت عبد المطلب یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان مسجد حرام میں آ گئے. کعبہ شریف کا انہوں نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد اللہ پاک سے دعا کی. جب دعا کی نا تو پتہ کیا ہوا, پھر انہوں نے ایک آواز سنی. انہوں نے ایک آواز سنی اور اس آواز میں انہیں کیا بتایا گیا, کیا بتایا گیا؟ انشاءاللہ جمعرات کو بھی ہمارا پروگرام آتا ہے, جمعرات کو بھی ہمارا پروگرام آتا ہے انشاءاللہ. آگے کیا ہوا, وہ آواز آئی, اس آواز میں کیا بتایا گیا حضرت عبد المطلب کو. ہمارے پیارے نبی علیہ السلام مل نہیں رہے تھے نا, تو حضرت عبد المطلب نے کعبے کا طواف کیا, اللہ پاک سے دعا کی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مل جائیں. تو پھر انہیں ایک آواز سنائی دی گئی اور اس آواز میں کیا بتایا گیا. اب ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کل سنیں گے. تو کل آپ نے ہمارے ساتھ ضرور شامل ہونا ہے تاکہ پتہ چلے آگے کیا ہوا تھا. آپ نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا